بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. اچھا بھائی، ہم لوگوں نے وہ جو ایک بات میں نے بیان کی تھی کہ یہ جو چیپٹر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کیا نام ہے اس کا؟ ابواب البر، نیکی کا بیان ہے یہاں سے سارا کا سارا. اب اس نیکی کے بیان میں مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں بار بار. تو قصاص کا مسئلہ آیا اور حرام حلال کا مسئلہ آیا، اور اسی طریقے سے آگے میں نے بتایا تھا کہ دیگر مسائل عدت کے، حیض کے، طلاق کے، دیگر مسائل سارے کے سارے آہستہ آہستہ آئیں گے. اور آج یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ کیا؟ وہ رمضان کا. رمضان بھی آنے والے ہیں الحمدللہ. اللہ ہم سب کو جو ہے رمضان کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. وہ سحری کے روزانہ کی برکتیں، وہ افطاری کی رونقیں، وہ تراویح کا قیام، وہ تہجد میں رونا دھونا، وہ تلاوت کی کثرتیں، مسجد کی رونقیں، اور جو ہے صدقہ خیرات کی بہاریں، یہ سارے کے سارے دن کیا ہونے والے ہیں؟ آنے ہی والے ہیں. معزز ترین شخص ہے وہ جو رمضان کو قیمتی بنا لے، اور برباد ترین شخص ہے وہ جو رمضان کو پالے اور پھر بھی اس کو ضائع کر دے. ہم تو رمضان کے آنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان میں کیا کرنا ہے، رات کو کھیلنا ہے، دن میں سونا ہے، اتنا کمانا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، اتنا یوں کرنا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آتے کیا کرتے تھے؟ فرمایا رمضان کے آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تہبند کو کس لیا کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ بس اب چستی کے ساتھ بستر ہٹا دو، بستر رکھ دو سائڈ میں، اب یہ رمضان کے دن آ گئے ہیں اور یہ مسلمانوں کے نیکی کمانے کے دن آئے. ہم کہتے ہیں کہ سیزن آ گیا مال کمانے کا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کو سیزن بناتے تھے نیکیاں کمانے کا. نفل کام کرو فرض کا ثواب مل رہا ہے، فرض کام کرو 70 فرائض کا ثواب مل رہا ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا کتنا بڑا ثواب، اور ایک دفعہ کوئی فرض کام کیا کتنا بڑا ثواب. لیکن رمضان مبارک میں جس طریقے سے ایک نیکی پر اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک گناہ پر اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. دیکھو جو جتنی زیادہ قیمتی جگہ ہوگی تو وہاں کا جرم بھی اتنی زیادہ سنگین ہوگا. ایک جرم آپ کرو کسی کچے علاقے میں بیکار سے جگہ پر، تو وہاں پر تو لوگ کیا کہتے ہیں، اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن ایک جرم آپ کرو وہاں پر جہاں پر قانون کا جو ہے بہت کڑک ڈنڈا ہو. باہر ملک میں آپ کوئی جرم کر دو روڈ کلوز کرنے کے لیے، یا سگنل توڑ دو، یا کوئی بھی معاملہ ایسا کر دو، تو یہاں تو بچت ہو جائے گی. لیکن جہاں قانون کی سختی ہوگی وہاں یہ جرم کتنا بڑا جرم ہے. تو اسی طریقے سے عام دنوں میں گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے میں گناہ، پھر وہ عام گناہ نہیں رہتا. جیسے بیت اللہ میں کوئی نیکی عام نیکی نہیں رہتی، اسی طریقے سے بیت اللہ میں کوئی گناہ عام گناہ بھی نہیں رہتا. اس لیے آدمی سوچتا تو ہے کہ رمضان میں سارے کے سارے اعمال کے فضائل بڑھ گئے، لیکن مسائل بھی بڑھ گئے، اس لیے احتیاط بھی بہت زیادہ کرنی ہے. اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے؟ آمین. اور دوسرے پہ کیا فرمایا؟ آمین. اور تیسرے پہ کیا فرمایا؟ آمین. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کیا فرمائی؟ پہلی وجہ یا دوسری وجہ یا تیسری وجہ؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا،
اللہ فرما رہے ہیں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا یہ شخص، جبرائیل میرے پاس آئے ہیں یہ بد دعا لے کر، میں اس پر آمین کہہ رہا ہوں۔ تو دیکھو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ یعنی رمضان آتا ہی اس لیے ہے تاکہ سال بھر کے گنہگار لوگ اپنے گناہوں کو کسی طریقے سے کیا کر لیں، مٹوا دیں، ختم کروا دیں۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ اتنا پیارا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم رمضان کے آنے سے پہلے 6 مہینے پہلے تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد 6 مہینے تک رو رو کے اللہ سے رمضان کی عبادت کو قبول کروانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کا پورا سال ہی رمضان المبارک کی یاد میں اور فکر میں گزر جاتا تھا۔ تو رمضان کی اتنی فکر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی عبادت، ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ صحابہ نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب آپ کے پاؤں کا ورم دیکھا، یا رسول اللہ اتنی رات لمبا لمبا آپ کا قیام، آپ کے پاؤں پہ تو سوجن آ گئی ہے، آپ کا تو پاؤں سوج گیا ہے، کیا اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ آپ تو پہلے سے ہی بخشائے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے اگر میرے نبی بالفرض اگر کبھی ان فیوچر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، نبی سے کبھی گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے بالفرض ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ سے کبھی کوئی سوچے کہ گناہ ہو جائے، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، پہلے سے ہی معاف کر دیا۔ پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں پہ کیا بڑھ گئی؟ سوجن پڑ گئی۔ اللہ پاک کو فرمانا پڑا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے نبی جی بس اتنا لمبا لمبا قیام پوری رات تھوڑا کم کر دیں، نصف کر دیں، تھوڑا سا اس سے بڑھا لیں، تھوڑا سو جائیں، تھوڑا عبادت کر لیں، اتنا زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکائیں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاریاں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے شعبان میں رجب میں کیا دے دے؟ برکت دے دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سلف صالحین یعنی پچھلے بزرگان دین لوگ اپنے ہم پلہ لوگوں میں اس کو سب سے زیادہ بزرگ سمجھتے تھے جس نے سب سے زیادہ رمضان کے مہینے پائے ہوتے تھے۔ کہتے تھے یار یہ بندہ بڑا اللہ والا ہے، کیوں؟ اس نے بہت زیادہ رمضان کے مہینے پائے۔ تو رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، رمضان المبارک کا بہت بڑا مہینہ اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر عبادت کی جزا رکھی ہے، لیکن روزے کی جزا فرمائی میں خود ہوں۔ نماز کی جزا الگ ہے، نماز کا بدلہ الگ ہے، جہاد کا بدلہ الگ ہے، زکوٰۃ کا بدلہ الگ ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی اللہ فرما رہے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ ہوں، اللہ اس کا بدلہ ہے۔ تو جس کو اللہ مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو زندگی میں اور کس چیز کی خواہش رہ گئی؟ جس کو کیا مل گیا؟ اللہ ہی مل گیا۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس لیے اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی مسلمان تو خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ رمضان آنے والے ہیں، لیکن جو مرد جیسا کمزور ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار رمضان آنے والے، لے یار اب روزہ رکھنا پڑے گا، اس میں اٹھنا پڑے گا، پھر کام پہ جاؤں گا مشکل ہو جائے گی۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اب اللہ پاک کا انداز دیکھیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والا جب بھی اللہ پاک فرماتے ہیں تو وہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کس سے مخاطب ہوتے ہیں؟ اے وہ لوگوں جو مجھے مانتے ہو، اے میرے پیارو، اے میرے نبی کے امتیوں، اے وہ لوگ جو مجھے مانتے ہو بن دیکھے، میں تم سے مخاطب ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹینشن مت لو، پریشان مت ہو، صرف تم پر رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے رمضان کے روزے۔ کیفیت الگ الگ تھی، طریقہ کار الگ الگ تھا، لیکن رمضان کے روزے جس طریقے سے تم پر فرض ہیں اس طریقے سے تم پہ پہلے والوں پہ بھی کیا تھے؟ فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ یہ موضوع ہے آج کی ہمارے اس در کا سب سے اہم ترین۔ دیکھو ہر عبادت سے ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، چاہے وہ مالی ہو اور چاہے وہ بدنی ہو، کتنی بھی قسم کی عبادت ہم لوگ دیکھ لیں، تمام عبادات کا جو محض اور مقصود اصلی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی۔ جس آدمی کو عبادت کرنے کے ساتھ تقوی حاصل نہیں ہو رہا، یہ حقیقت میں عبادت نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہا ہے۔ عبادات کرنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تقوی اس کی زندگی میں آ جائے۔ جیسے سورہ بقرہ کے سب سے شروع میں الف لام میم پارے میں ہم نے پڑھا، اللہ پاک فرمانے اے لوگوں اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا
आखिर में क्या फरमाया, ताकि तुम लोग मुत्तकी हो जाओ। या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इबादत करो इसलिए, किस लिए, ताकि तुम क्या हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ। मालूम हुआ कि इबादत से तकवा आता है। अब मैं और आप अपने थोड़ा जहन पे जोर डालें और अपने दिल पर नजर रख के सोचें कि हम लोगों की इबादत के जरिए से हमारे अंदर तकवा पैदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इबादत से तो मकसूद असली ये था कि तकवा पैदा हो जाए, आदमी क्या बन जाए, मुत्तकी बन जाए। तकवा किसको कहते हैं? तकवा कहते हैं, सबसे प्यारी तशरीह तकवा की जो की है वो खुद सहाबी ने की है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उबई मुझे बताओ तकवा क्या होता है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन आप सफरों पे तो जाते हैं ना? कहा बिल्कुल जाता हूँ। कहा कभी कभी आप सफर में जो है जंगल और बयाबान से भी गुजरते होंगे? कहा बिल्कुल गुजर होता है जंगल और बयाबान से। कहा जंगलों में कभी ऐसी जगह भी आ जाती है जहां इधर भी झाड़ हो, कांटेदार दरख्त हो, झाड़ियां हो, और इधर भी कांटेदार दरख्त हो और झाड़ियां हो, और बीच में थोड़ा सा रास्ता हो। तो अमीरुल मोमिनीन जब ऐसी कोई जगह आ जाती है उस वक्त आप क्या करते हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई जब ऐसा मामला हो कि इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां हो, कांटे ही कांटे हो, तो फिर मैं अपने कपड़ों को थोड़ा सा समेट लेता हूँ और बिल्कुल अपने आप को बच बचाकर बीच से जो है निकल जाता हूँ, ताकि मेरे कपड़े या मेरा जिस्म उन कांटों से ना टकरा जाए और मेरे जिस्म को नुकसान ना पहुंच जाए और मेरे कपड़े को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए मैं ये करता हूँ। फरमाया अमीरुल मोमिनीन इसी का नाम तकवा है। आपके इर्द और गिर्द दोनों जगहों पर गुनाहों का अंबार लगा हुआ है, ख्वाहिशात का अंबार लगा हुआ है, और जो है बदनजरियों का अंबार लगा हुआ है, नफसानी ख्वाहिशात का अंबार लगा हुआ है, और जो है हर किस्म की वो चीजें जो अल्लाह से आपको दूर कर दें, इन सारी की सारी चीजों का अंबार लगा हुआ आपके इर्द गिर्द इस दुनिया में। जो आदमी अपने आप को इन तमाम तर गुनाहों से बचाते बचाते बीच से निकल गया, सीधा जन्नत में जाएगा। इसका नाम है तकवा, कि अपने आप को गुनाहों से बचाए। देखो आपने नल खोला कि भाई लोटा भर जाए, बाल्टी भर जाए, बर्तन भर जाए, ठीक है, किस लिए खोला कि ये भर जाए। लेकिन क्या हुआ, उस बाल्टी के अंदर, उस लोटे के अंदर, उस पतीले के अंदर क्या है, सुराख। अब ये कभी भरेगा? ये बर्तन, ये लोटा, ये बाल्टी कभी भरेगी? नहीं भरेगी ना, बल्कि वो पानी तो जाता ही रहेगा, एक वक्त तक भरेगी लेकिन दोबारा निकलता रहेगा सारा का सारा पानी। वजह क्या है? क्योंकि उसमें क्या हुआ है, सुराख हुआ। नेकी करना ये ऐसे ही है जैसे मैं और आप ऊपर से नल खोलते हैं पानी का, नेकियों पे नेकियां, नेकियों पे नेकियां, नेकियों पे नेकियां, नेकियों पे नेकियां, नेक पर नेक काम करते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने और आपने गुनाहों का सुराख लगाया हुआ है बीच में, गुनाहों का कहीं ना कहीं सुराख लगाया हुआ है, तो ये नेकियां इसी तरीके से निकल जाएंगी जैसे पार्टी में से पानी निकल जाएगा। इसी वजह से उस नेकी का असर मेरे और आपके ऊपर नजर नहीं आता। हर नेकी का कोई ना कोई असर होता है, हर नेकी का कोई ना कोई असर होता है, लेकिन गुनाह की वजह से वो असर हमारे ऊपर जाहिर नहीं होता। आदमी जब गुनाह को छोड़ता है तब जाके नेकियां उसके ऊपर, नेकी लगना शुरू होती है। फिर इसके चेहरे पर, इसके जिस्म पर, इसके आगा जवारे पर, इसकी जबान पर, इसके अंग अंग में नेकियों का जो है हुस्न नजर आता है। लेकिन जो आदमी नेकियां भी करता चला जा रहा है लेकिन गुनाह भी नहीं छोड़ रहा, गुनाहों में भी 24 घंटे लगा हुआ है, ऐसा आदमी नेकियां तो कर लेगा लेकिन गुनाहों की वजह से उसके ऊपर जिस्म के असर, जिस्म पर नेकी के असरात नजर नहीं आते। तकवा मकसूद है। आप हजरात देखते हैं कि निकाह के मौके पे जो आयत पढ़ी जाती हैं वो आयत कौन सी होती हैं? एक आयत में भी जो है तकवे, एक आयत में भी निकाह का लफ्ज नहीं आता। मशहूर आयतें हैं वो सूरह निसा की, फिर आखिर में जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, किसी आयत में भी निकाह का लफ्ज नहीं आता, लेकिन पढ़ी वही आयतें जाती हैं। यार निकाह का मौका है तो ऐसी आयत पढ़ी जाए जिसमें किसका लफ्ज आना चाहिए, निकाह का तो कोई लफ्ज आए, लेकिन निकाह का एक लफ्ज भी नहीं आता, बल्कि बार बार एक ही लफ्ज आ रहा होता है तीनों आयतों में। वो क्या है? इत्तकू इत्तकू इत्तकू, तकवा। तीनों आयतों में कौन सा लफ्ज आता है? तकवा। बताना ये चाह रहे हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये मियां बीवी की जो ये जिंदगी है, ये दो जोड़ों की जो जिंदगी है, ये जो चलेगी जिंदगी कामयाब तरीन होकर, इसमें अगर कोई चीज बुनियाद बन सकती है तो वो तकवा है। शोहर मुत्तकी होगा तो ये डरेगा कि बीवी के हुकूक मुझसे जाया ना हो जाए, और बीवी मुत्तकिया होगी, डरेगी कहीं शोहर के हुकूक मुझसे जाया ना हो जाए। शोहर के अंदर अगर तकवा नहीं होगा तो ये बीवी के हुकूक को जाया करता रहेगा, और बीवी अगर मुत्तकिया नहीं होगी तो ये शोहर के हुकूक को जाया करती रहेगी। जब बीवी को पता होगा कि अगर मैं इस हाल में सोई और मैं इस हाल में इस दुनिया से चली गई कि मेरा शोहर मुझसे नाराज है, अल्लाह मुझ पर लानत फरमाएगा। अल्लाह फरमाते कि इस हाल में अलग हो जाए कि उसका शोहर इससे नाराज हो, अल्लाह लानत फरमाते हैं, फरिश्ते लानत फरमाते हैं, तो वो डरेगी।
जब मुत्तकी होगा कौन? शोहर। उसको पता होगा कि यार औरतों के हुकूक हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। कमजोर तरीन शे है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, अपनी दोस्तों को, अपनी दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने खानदान वालों को, अपने अजीज और अकारिब को, सबको छोड़कर आ गई। किसके लिए? सिर्फ एक मर्द के लिए। जब दिल चाहता था घर में सोती थी, जब दिल चाहता था घर में उठती थी, जैसे दिल चाहता था खाती थी, जैसे दिल चाहता था पीती थी। एक भाई को फोन कर दिया वो ये ला रहा है, दूसरे भाई को फोन कर दिया वो कुछ और ला रहा है, तीसरे भाई को फोन कर दिया वो कुछ और ला रहा है। अब्बा भी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, अम्मा भी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। खाना का पकाने का दिल नहीं कर रहा, नहीं पका रही। शहजादियों की तरह घर में रखते थे सारे के सारे, लेकिन एक मर्द के लिए वो अपनी ये सारी ख्वाहिशात को पसे पर्दा डालकर, पसे पुष्ट डालकर और आगे किसके लिए? एक शोहर के लिए। अब यहां पर आने के बाद तू इस पर जुल्म करे, यहां पर आने के बाद तो उसको चाहिए था कि तू डबल खुशियां दे कि बाप ने माँ ने अपना हीरा उठाकर मेरे हाथ में दीजिए कि जाओ भाई ये लो, जिंदगी भर हमने पाला, अब तुम्हारे हवाले ये। और यहां आने के बाद ऐसा हो गया, ऐसा हो जाए कि जैसे सास ने कोई नौकरानी अपने घर में रख ली हो। हमारे तो सारा का सारा मुआशरे का आवा ही टेढ़ा है ना, कि ऐसे ऐसे दिखाते हैं जैसे सास अपनी बहू पर ऐसे हुक्म चला रही है जैसे मैं अपने घर में क्या लेकर आ गई, बोलो, नौकरानी लेकर आ गई। वो जुमला मैंने सुनाता हूँ ना बार बार, ये बंद कर दो। जैसे वो मैं जुमला बार बार सुनाता हूँ ना, वो मशहूर जुमला है कि एक साथी को हमने कहा, जैसे मिसाल की तरफ मैंने ऐसी लफ्जों में दिया, मैंने कहा कि भाई वो तुम तो कह रहे थे ना तुम्हें मासी ढूंढनी है, क्या हुआ तुम्हें मासी मिल गई? तो उसने जवाब में क्या कहा? उसने जवाब में कहा नहीं भाई अब मासी की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरी शादी हो गई। मेरी क्या हो गई है? अब मेरी शादी हो, मासी की क्या जरूरत है? बस मासी तो आ गई है ना मेरे घर पे, अब कौन सी मासी की जरूरत, बस एक मासी आ गई है, सारा का सारा बोझ डाल दो उस पर। जैसे ही औरत घर पर आती है तो वो जो नंदी होती है ना, जो बहन है, पहले वो सारा घर का काम करती थी, लेकिन अब सास से पूछो तो वो कहती है अभी तो छोटी बच्ची है ना, तो तुम कर लो सारा का सारा काम। चाय भी ये बनाए तो रोटी भी ये बनाए तो खाना भी ये बनाए, शौहर के कपड़े भी ये धो, ससुर के कपड़े भी ये धो, सास के कपड़े भी ये धोए, और देवरों के कपड़े भी ये धोए, नंदों के कपड़े भी ये धोए। जो नंद शादी होकर दूर चली गई है वो भी अपने कपड़े यहाँ बिछवा दे के भाई तुम ये भी धो दो। नौकरानी लेकर आए घर पर। सास ससुर की खिदमत करना शरीयत ने तो हक नहीं बताया, लेकिन ये तो मुस्तहसन करनी चाहिए, शौहर की खिदमत करनी चाहिए। शरीयत ने अगरचे बहुत सारी चीजों में हुक्म नहीं दिया, लेकिन मुआशरा ऐसा चलता नहीं है। शरीयत ने तो शौहर और सास ससुर का हुक्म नहीं दिया, चीज आएगी तुम वो बेटियां जो अपने घर से दूर शादी होकर चली गई वो भी अपनी खिदमतें इनसे करवा रही हूँ। नन तुम शौहर की आ गई बहन घर पर, अब वो सारा का सारा खाना उसके लिए कौन बना रही है? ये बेगम पिस रही है। रिश्तेदार आ गए शौहर के घर वालों की तरफ से, और खाना उसके लिए कौन पका रही है? ये पका रही है। सारी की सारी खिदमतें ये कर रही है। शौहर अगर मुत्तकी होगा, तकवा गुजार होगा, दिल में उसका खौफ खुदा होगा, तो वो डरेगा। तो तकवा सबसे बुनियादी चीज है, और जिसके दिल में तकवा नहीं है वो सारा का सारा ऐसे फंसा रहेगा। इसलिए देखो, माल कमाने की गर्ज और माल कमाना, पैसा बनाना, ये सारी की सारी चीजें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन जिस आदमी के दिल में तकवा नहीं है वो जितना ही माल कमा ले उसके लिए रास्ते आगे नहीं निकलते। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये जो तकवा इख्तियार कर लेता है ना, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह से डरने लग जाता है, उसके काम ऐसे बनते हैं कि उसको खुद भी पता नहीं चलता। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और रिज़्क़ उसको वहां से मिलता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। जो क्या इख्तियार कर ले? तकवा। तो आदमी आजकल तो सारे के सारे रो रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मैं परेशान हूं, पैसों के लिए परेशान है, रोजी के लिए परेशान है, जॉब के लिए परेशान है, जो आ रही है पैसे वो पता नहीं चल रहा कहां जा रहे हैं, सैलरी अभी आई थी कहां चली गई पता नहीं चल रहा, इसलिए लोग परेशान है। अल्लाह फरमाए तकवा इख्तियार कर लो, वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रोजी दूंगा तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तकवे वाली जिंदगी पर आने के लिए तैयार नहीं। और जितने भी वादे हैं अल्लाह ताला की तरफ से वो मुत्तकियों के लिए। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, मैंने अपने बच्चों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दी है, मैंने अपनी बेटियों को सूरतुल वाक़िया याद करवा दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो सोने से पहले सूरतुल वाक़िया की तिलावत का एहतमाम करेगा, अल्लाह उसके घर में कभी फाका नहीं होने देंगे, कभी भूखा नहीं सोएगा वो। बस जब तक ये लोग तकवे वाली जिंदगी गुजारेंगे और सूरतुल वाक़िया का एहतमाम करते रहेंगे, मुझे मेरे रब की जात पर यकीन है, मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, और कभी इनके घर में फाका नहीं आएगा। आमाल के जरिए से मदद लेना,
ہاں تو سارا کا سارا زور یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں ایک جاب کر رہا ہوں، 2 کر لوں، 2 کر رہا ہوں، 3 کر لوں، 3 کر رہا ہوں، 4 کر لوں، 4 کر رہا ہوں، 5 کر لوں، اوور ٹائم لگا لوں، بیوی کر رہی ہے، شوہر بھی کر رہا ہے، بچوں کو بھی لگا دیا، اوور ٹائم کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کہ حدیث شریف میں آتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا. اب جو اللہ کے ذمے میں آ گیا اس کو آگے کیا چاہیے؟ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ کس کے ذمے میں؟ وہ اللہ کے ذمے میں. بتاؤ جس کی ذمہ داری آپ اس کو آسان مثال سے سمجھیں، علاقے کا کوئی چیئرمین ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے، عام سا بندہ ہوتا ہے نا، لیکن کوئی نہ کوئی ان کے علاقے میں کیا ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے نا، یہ کہ بھائی میں نے تمہاری ذمہ داری لے لی ہے، میں تمہارا کام یہ کر دوں گا، ٹینشن نہیں لو تم. ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں. بولتے کیا ہو گیا یار، ٹینشن میں تھا، ابھی تو بالکل سیٹ ہے. وہ کہتا ہے یار وہ انہوں نے یار چیئرمین نے ذمہ داری لے لی، وہ کروائے گا کام، یا فلاں یار اس نے میری ذمہ داری لے لی. یا تھوڑا اوپر چلے آؤ تو یار وزیر اعظم صاحب نے میرا کام کروانے کی کیا کر دی ہے، ضمانت دے دی ہے، میرا کام ہو جائے گا، ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. مطمئن ہو جاتے نہیں ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے صبح پڑھ لی، صبح کی فجر کی نماز پڑھ لی، وہ میرے ذمے میں آ گیا. اب یہ آدمی اللہ کے ذمے میں آنے کے لیے خود تیار نہیں ہے تو ہم کیا کریں. جس آدمی نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی، دن بھر کے کتنے کام بنائیں گے اللہ اس کے، بولو. ہیں بھائی فضائل اعمال کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے نا تم لوگ، سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے. فضائل کی تعلیم میں جو بیٹھے گا اس کو فضائل یاد ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں 40 جو سورہ یاسین پڑھے گا صبح فجر کی نماز کے بعد، اللہ اس کے دن کے 70 کام بنائیں گے. 70 کام بنائیں گے، ایک سے ایک دنیا کا مسئلہ حل، باقی سارے آخرت میں. جو صبح فجر کی نماز کے بعد یاسین کا اہتمام کرے گا. اب بتاؤ ہم سارے کے سارے زور لگانے میں لگے ہوئے کسی طریقے سے بس مال کمانے میں لگ جاؤ. اعمال جو اللہ کے نبی نے خود بتائے، جو کوئی صحابی مال پر خوش ہوتے تھے یا دنیا کے نفع پہ خوش ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کو آ کر بتاتے تھے، اللہ کے نبی فوراً فرماتے تھے یہ کیا نفع ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ نفع بتاتا ہوں. ایک صحابی آ رہا ہے، یہ بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے، یا رسول اللہ مجھے اتنا، میں نے تجارت کی، مجھے اتنا اتنا چاندی اور اتنا اتنا سونا جو ہے نفع میں ملا. تو خوش تھے نا وہ کہ میں نے تجارت کی، تجارت میں مال بیچا، چیز اتنی کی خریدی تھی، اتنی کی بیچی، جو مال میں نے لیا تھا وہ تو میرا سائڈ میں ہو گیا، نفع میں مجھے اتنے پیسے بچے، یا رسول اللہ مجھے تو بڑا فائدہ ہوا. اللہ کے نبی نے دیکھا اچھا دنیا کے نفع پہ خوشی ہو رہی ہے، دنیا کا مال آ رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہے. صحابہ تو کیونکہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی تو تربیت کر رہے ہیں، اوہو مال کے آنے پہ خوش ہو رہے ہیں. اچھا اللہ کے نبی فرمایا میں تجھے اس سے زیادہ بہترین چیز نہ بتاؤں. پھر ان کو نفل نماز کی طرف متوجہ کر دیا کہ یہ کام کیا کرو، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو تمہیں نفع میں بچا. تو جہاں کوئی صحابی، جہاں کوئی جو ہے دنیا بھی مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا اس کے آنے پر خوشی محسوس کرتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کس طرف متوجہ کر دیتے تھے، بھائی اعمال کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اعمال کے ذریعے سے جو اللہ کی مدد آئے گی وہ کسی اور طریقے سے نہیں آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی مشہور روایت ہے وہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ وہ ڈول سے پانی نکال کر ہاتھوں میں کیا پڑ گئے، گھٹے پڑ گئے، اور اس کو جب پانی کے مشکیزے کو ان ساری کی ساری چیزوں کو جب کندھے پر رکھ کر لاتی تو پیٹھ پر اور سینے پہ بھی نشان پڑ گئے، تو تکلیف ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہاتھوں پہ جو ہے وہ گیہوں سارے کام کر کے جو ہے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے اور تکلیف ہو رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ فاطمہ غلام آئے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ چلی جائیں اور ایک غلام تو لے کر آئے تاکہ ہمارا ہاتھ تو بٹائے، گیہوں خود پیسنا پڑ رہا ہے، چکی خود چلانی پڑ رہی ہے، مشکیزوں میں پانی خود کرنا پڑ رہا ہے، ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے، آپ پریشان ہیں، ایک غلام تو لے کر آ جائیں اللہ کے نبی سے، آپ کے تو ابا جی دے دیں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور واپس آ گئی، نہیں آ گئی شرم کی وجہ سے، کچھ بھی نہیں کہا اور واپس آ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو دیکھ لیا تھا نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہے ایک ہی چادر میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے، اور چادر اتنی چھوٹی سی تھی کہ پاؤں کی طرف اگر کرتے تھے تو سر کھل جاتا تھا اور سر کی طرف اگر کرتے تھے تو پاؤں کھل جاتا تھا. یہ کائنات کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ وہ ہیں جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور یہ وہ حضرت علی ہیں جن کو حضور نے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو اس پر راضی ہے. یہ وہ شخصیات ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ایک ہی چادر میں سو رہے ہیں کہ سر کی طرف کرے تو پاؤں کھل جائیں، پاؤں کی طرف کرے گا تو سر کھل جائیں. اتنی چھوٹی سی چادر ہے کہ ان لوگوں نے پھر وہ چادر اپنے سر کی طرف کری ہوئی تھی، پاؤں کو کھولا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی طرف سے ہلایا اور وہ اٹھنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں لیٹے رہو، اور پھر فرمایا کہ فاطمہ تم کس معاملے کے لیے آئی تھی؟ فرمایا کہ اس کے لیے غلام لینے کے لیے. آپ نے فرمایا میں اس سے بہترین چیز تو میں نہ بتاؤں؟
فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، بعض روایتوں میں 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، یہ اس غلام سے بہتر ہے جو تم میرے پاس لینے کے لیے آئی تھی، اور ہر رات کو اس کو پڑھ کر سویا کرو تو دن بھر کی تھکاوٹ تمہاری دور ہو جائے گی۔ جب یہ عمل سن لیا تو غلام کو چھوڑ دیا اور غلام کی خواہش کو بھی چھوڑ دیا، اور ساری زندگی جو اللہ کے نبی نے عمل بتایا اسی پر اٹکے رہے، بس یہی کرتے رہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ تو صحیح ہے، آپ نے بتا دیا 33 33 33 یہ تو صحیح ہے، لیکن تھوڑا ایک غلام بھی تو ہو جائے نا، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ جیسے اللہ کے نبی نے عمل بتایا تو حضرت فاطمہ حضرت علی نے فرمایا بس صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زندگی بھر جو اللہ کے نبی نے مجھے یہ عمل بتایا تھا زندگی بھر کرتا رہا۔ کسی نے پوچھا کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنگ صفین ہوئی تھی تو اس میں تو لڑائی کافی دیر تک راتوں رات اور دن بھر چلتی رہی، اس میں آپ کو کب ٹائم ملا یہ پڑھنے کا؟ اس وقت آپ نے پڑھی تھی یہ؟ فرمایا میں نے اس دن بھی پڑھی تھی، اس دن بھی نہیں یہ تسبیحات چھوڑی۔ عمل کو سننے کے بعد اس پر جو ہے پھر دوام کرتے تھے صحابہ۔ ایک دفعہ سن لیا نا تو یہ عمل کر رہے ہیں اس کو زندگی بھر کرتے تھے۔ میں اور آپ ایک دفعہ کوئی عمل سن لیں تو بس اسی دن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کو اعمال کے ذریعے سے مدد ملنا یقینی تھا کہ میں عمل کروں گا اللہ کی مدد آئے گی، لیکن مجھے اور آپ کو یقینی نہیں ہوتا کہ عمل کروں گا اللہ کی مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اس لیے فجر کی نماز کی سستی ہے، فجر میں یاسین پڑھنے میں سستی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میں فجر کی نماز پڑھوں گا میرے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں فجر میں یاسین پڑھوں گا میرے سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میں فجر پڑھوں گا میں اللہ کے ذمے میں آ جاؤں گا۔ تو یہ تقوی سے نکلی ساری کی ساری بات، جب میری اور آپ کی زندگی تقوی والی ہو جائے گی میرے محترم عزیزوں دوستو، آپ یقین کریں وہاں سے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں سے میرا اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو میں اور آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں نا، تب بھی بعض ساتھیوں کو محسوس ہوتا ہے یار میں نے وہ کام کیا اللہ پاک نے ایسے کرا دیا، یوں ہوا تو اللہ پاک نے وہ کام ایسے کرا دیا۔ لیکن جب میں اور آپ ٹوٹلی تقوی والی زندگی پر، اور تقوی پورا 100% مقصود تھوڑی ہے، بس محنت میں لگ جائیں تقوی کی، اور اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اصل میں کس لیے آتا ہے؟ مجھے اور آپ کو متقی بنانے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ٹینشن مت لو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کہیں تم بولو یار ہمارے پر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، یار بھوکا رہنا ہم پر فرض ہو گئے، پہلے والوں پہ نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا پہلے والوں پہ بھی تھے، لیکن وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ پہلے روزہ کیسا تھا؟ 6 مہینے روزہ، 6 مہینے جو ہے روزہ نہیں ہے، اتنا اسے روزے رکھنے پڑتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب شروع کا دور تھا تو جب مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو صرف کس کا روزہ رکھتے تھے؟ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر وہ روزے میں تخفیف ہو گئی، پھر آگے رمضان۔ پھر ایک روزے کی شرط یہ تھی پہلے کہ دن بھر آپ کھاؤ پیو سب کچھ کرو، افطاری کا وقت یعنی آپ نے روزہ رکھا سحری میں اور افطاری میں آپ نے افطار کر لیا، اور اس کے بعد جب تک آپ جاگ رہے ہو جب تک کھا رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ نے افطاری کر لی، افطاری کے بعد جب تک پانی پیتے رہو، جب تک کھاتے رہو، جب تک کیا کر رہے ہو؟ جاگ رہے ہو۔ جیسے آپ سو گئے اگلے دن کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ اسٹارٹ۔ اور ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ جیسے تھکے آ رہے بیچارے آئے، بغیر سحری کے روزہ رکھا تھا، افطاری میں جب گھر پہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، بیوی باہر ڈھونڈنے کے لیے گئی کہ ان کے لیے کچھ لے کر آؤں، وہ اندر آئی ہی تھی کہ یہ صحابی سو گئے، بغیر سحری کے روزہ رکھا، بغیر افطاری کے سو گئے، اور اگلے دن کا روزہ بھی بغیر سحری کے شروع ہو گیا۔ مسجد میں دھڑام سے گرے، اللہ کے نبی نے دیکھا، پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی کہ بھائی چلو اب بس آفتاب سے لے کر صبح صادق سے لے کر بس افطاری تک بس رکو، اس کے بعد جو ہے کھاؤ پیو سحری تک، اور بس جو کرنا ہے پھر اس کے بعد کرتے رہو۔ دیکھو اللہ کو نہ اپنے صحابہ کی تکلیف برداشت ہے نہ اپنے نبی کی تکلیف برداشت ہے۔ اتنی سی آنچ آئی صرف صحابی پر، اللہ پاک نے جو ہے حکم ہی بدل دیا، شریعت کا حکم بدل دیا۔ اتنا پیار اللہ پاک کو صحابہ کرام سے کہ صحابی گرے کیسے، ان کو تکلیف پہنچی کیسی؟ صحابی کو تکلیف پہنچی نا، اللہ کے نبی کو صحابی کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ اللہ پاک کو نہ اپنے نبی کی تکلیف برداشت ہے نہ اپنے صحابی کی تکلیف برداشت ہے، اللہ نے پوری شریعت کا حکم کیا کر دیا؟ چینج کر دیا۔ تو یہ تھے صحابہ کرام۔ تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا پورے سال روزے رکھنے ہیں؟ نہیں، اللہ پاک فرما رہے ایام معدودات، ارے گنتی کی تو دن ہے، گنتی کے دن ہے، 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینہ روزہ رکھ لو، کیا جاتا ہے تمہارا؟ فمن کان منکم مریضا، چلو تمہارے لیے اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہوگی؟ ایک تو سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی 1 مہینہ، اس میں بھی اللہ پاک فرمانا چلو اس میں اگر تم میں کوئی مریض ہے،
औ अला सफरिन, या तुम में से कोई सफर पर है, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो बाद के दिनों में फिर इन रोजों की क्या कर ले, कदा कर ले। देखो जो आदमी रमजान के महीने में क्या हो जाए, बीमार हो जाए, और ऐसा बीमार हो जाए कि जिसमें वो बिल्कुल भी रोजा क्या ना कर सके, रख ना सके, यानी कोई माहिर और दीनदार डॉक्टर उसको कह दे अगर आपने रोजा रखा या तो आप मर जाओगे या आपकी बीमारी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रोजा नहीं रख सकते आप। तो अब ये आदमी क्या करेगा, रमजान के रोजे बोलो नहीं रखेगा, छोड़ दे। लेकिन ये जो छोड़ दिए इसने रोजे, तो क्या फिर रखेगा ही नहीं? नहीं नहीं, फिर बाद में जब ये सेहतयाब हो जाएगा तो ये जो रोजे इसने जितने भी छोड़े होंगे बाद में उसकी क्या कर लेगा, कजा कर लेगा। इसी तरीके से कोई आदमी सफर पर निकल गया रमजान के महीने में, सफर ये नहीं कि आप यहाँ से निकले भाई मैं लांडी जा रहा हूँ, ये सफर हो गया, मैं नागन चुरंगी जा रहा हूँ, सफर हो गया, मैं सफर करता हूँ दिन भर, या सदर से नागन, नागन सदर, तो ये मेरा तो सफर है, तो मैं सफर में तो रोजे नहीं रख सकता। या इसी तरीके से आप बोलो कि यार मैं तो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करता हूँ, तो मुझे तो प्यास लगती है, तो मैं रोजा नहीं रख सकता। बात समझ में आ रही है? या आप कहें कि यार ये मजदूर बेचारे दिन में नौकरी करते हैं, तो ये मजदूर तो हथौड़े उठा उठा के घर तोड़ रहे हैं, इनको तो इनका पसीना बह जाता है और क्या कहते हैं इतना प्यास लगती है, तो ये भी रोजे नहीं रखेंगे। नहीं नहीं, आप दिन में नहीं करो, रात में करो, किसने मना किया आपको? और नहीं करते तो काम को थोड़ा हल्का कर दो, लेकिन रोजे आपको रखने हैं। रोजे या तो बीमार को मारते हैं, या कौन आदमी सफर पर जा रहे हो। सफर कौन सा है? 48 मील। शरीर कौन सा सफर है? 48 मील आपका सफर हो गया, उसके बाद आप क्या होते हो, मुसाफिर। अब आपके लिए गुंजाइश है कि आप रोजा क्या कर दो, छोड़ दो। लेकिन ये रोजा कब तक छोड़ना है? जब तक आपने 15 दिन किसी जगह पर ठहरने की नियत नहीं की। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, आप कराची से निकले और कराची का आपने जो है ये टूल प्लाजा पार किया, ये 48 मील तक हो जाता है। इसके बाद हैदराबाद आप पहुंच गए, या जहां तक 48 मील हो जाए वहां आप पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अगर आपकी ये नियत है कि मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगा, 15 दिन, तो 15 दिन अगर आपने ठहरने की नियत कर ली तो अब तो आप रोजा रखोगे, क्योंकि आप मुसाफिर के हुक्म में नहीं हो, लिहाजा अब आप क्या करोगे, रोजा रखोगे। लेकिन आपकी नियत है कि बस 3-4 दिन 5-6 दिन में ठहरूंगा, उसके बाद दोबारा कराची की तरफ आ जाऊंगा, तो अब आप क्या करोगे, रोजा छोड़ सकते हो। ये आपके लिए क्या है, गुंजाइश है। रखना चाहो तो फिर भी रख लो। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि भाई अल्लाह ने जब खुद रुख्सत दी है कि कोई आदमी रोजा छोड़ दे, तो रोजा क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों अपने ऊपर मुशक्कत डाल रहा है आदमी? हम जब पिछले रमजान को मैं गवादर गया था, हम लोग अशरे के लिए, पिछले से पिछले रमजान को हम गवादर गए थे अशरे पर, तो कराची से वहां तक का 10 घंटे का सफर, और वहां से यहाँ फिर कराची का 10 घंटे का सफर। तो पता नहीं क्यों उस वक्त ये मसले जहन में नहीं आया और हमने चौड़े में रोजा रख लिया। वहां से निकलते हुए हमने कहा भाई हम तो रोजा, यहाँ से जाते वक्त भी रोजा रख लिया था। तो लोग यहाँ से तो थोड़ा आसान लगा, लेकिन जब वहां से वापसी आ रहे थे तो हमने सैरी वेरी कर ली, और खुद भी मौलवी, दूसरे भी मौलवी साहब के जहन में ही नहीं आ रहा कि यार रोजा ना रखे क्या मसला है। लेकिन जहन में ये था कि बस में बैठेंगे, एसी वाली है और सीधा घर पे तो आना है। लेकिन वो जो एसी वाली बस ने, उसने तो दिमाग खराब कर दिया। अब पूरा सफर उस सर में दर्द, एसी चल रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, ऐसी हालत में रोजा रखना कोई आसान काम है? उस वक्त समझ में आया कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि भाई जब सफर पर हो तो रोजा क्या कर दो, छोड़ दो। तो देखो उस वक्त अगर छोड़ देते कितनी आसानी हो जाती, कितनी मुशक्कत से बच जाता, और जो है फिर बाद में उसकी रोजे की क्या कर ले, आदमी कदा कर ले। तो शरीयत बिल्कुल आसान है। इसलिए जब सहाबा कराम को कहीं भेजते थे हुजूर, तो हुजूर क्या फरमाते थे, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, भाई खुशखबरियां दो, नफरतें ना दिलाओ, लोगों को दीन से आसानियां पैदा करो, मुश्किलें नहीं दिखाओ दीन की। और ये नहीं होगा तो तू ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ना ना, अल्लाह के नबी फरमाते थे आसानियां दिखाओ, मुशक्कतें ना दिखाओ, लोगों को दीन की तरफ खुशखबरियां दे दे के बुलाओ, नफरतें ना दिलाओ। हम लोग क्या करते हैं, अबे तू ये नहीं करेगा, भाई जहां आते हैं जहन्नमी, जहन्नम में जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा। अबे भाई क्या हो गया, अभी तो बेचारा, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन कोई जुड़ना शुरू होता है तो उसको, जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल दूं, अभी कोई जुड़ना शुरू हो जाए नया नया साथी, अब वो पैंट शर्ट पहनता है। अब ये तो क्योंकि इनको तो तकवे का हैदा है, यार देखो ये पैंट शर्ट यहूदियों का लिबास है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यार ये जो आप बाल कटवा रहे हो, ये तो ये यहूद और नसारा की तरफ से बाल है, इसको आपको छोड़ने पड़ेंगे। और इसी तरीके से वो कोई और काम कर रहा है, अब भाई लो भाई साहब, इसने ऐसे फतवे जारी करना शुरू किए, अब वो करीब ही नहीं आता। इसलिए हमारे बहुत सारे जो दीनदार तबके के होते हैं बेचारे, और इतना ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता, तो नौजवान तबकों से क्या होता है, दूर भागता है। तो नौजवान तबके को लेने के लिए तबलीग वाले क्या कहते हैं, तबलीग वालों का एक प्यारा उसूल है, तबलीग वाले कहते हैं पहले दिल दो फिर दिल लो। हम क्या करते हैं, पहले ही दिल दे दे भाई, तू अपना दे दे दिल हमारे को, हम नहीं देंगे कुछ भी अपने हिस्से का, तू दे दे हमारे को अपना दिल, बस आ जाए किसी तरीके से यहाँ पर। तो बाल भी जो है अब गंजा हो जाए, मशीन फिरवा ले, पैंट शर्ट भी छोड़ दे, जुब्बा पहन ले, इमामा बांध ले, और ये सारे के सारे काम करवाना उसे क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अब वो बोलता है आ रहा मौलवी, हाँ ये आ रहा ना यहाँ से, अब ये पतली गली से शार्ट, या वहां से आते हुए देखते हैं तो इधर से शार्ट,
अब वो मौलवी वो देख के रुकता ही नहीं है, वो बोलता है यार जैसे इसके साथ बैठूंगा ये मेरे ऊपर क्या जारी करेगा, ये फतवा जारी करेगा मेरे ऊपर, इसलिए इसके बाद बैठना ही नहीं है। मौलाना तहजीमी साहब जब आमिर खान के पास गए तो क्या हुआ, आमिर खान भी तो डर, क्या मौलाना तहजीमी साहब की वो बयान आप हजरात ने सुना है ना, जब आमिर खान के पास गए तो आमिर खान परेशान के यार अब ये आएंगे, अब ये मुझे कहेंगे तू ये है तू वो है, अब तू नाचता है गाता है फिल्में करता है और जो है फहाशी करता है, जहन्नम में जाएगा, ये करेगा, डरा हुआ था ना। जब तहजीमी साहब सामने बैठे तो क्या हुआ, फिल्मों की बातें शुरू, वो 90s की फिल्मों की बातें, वो फिल्म, वो फिर वो फिल्म, फिर वो सिनेमा, फिर वो सिनेमा। आमिर खान बेचारा अभी जो यूं बैठा हुआ था वो यूं हो गया कि यार मेरी फील्ड का इल्म तो मुझसे ज्यादा इनको है, हीरो मैं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, लेकिन फिल्मों के बारे में तो ये जो बता रहे हैं मुझे भी नहीं पता। वो कहने लगे उसकी फील्ड का इल्म मैंने उसके ऊपर गालिब कर दिया, मुझे इतना इल्म था उसके बारे में। अब जो है वो उसने कितने मिनट का टाइम दिया था, उसने कहा था 5 मिनट या 15 मिनट उसने कहा था मैं बैठूंगा, और कितने देर बैठे थे, 6 से 7 घंटे। उसके बावजूद भी कह रहे थे कि आमिर खान का दिल नहीं चाह रहा था कि मेरे पास से ये उठे, और उसने कहा था मैं अगली दफा आपसे दोबारा मिलूंगा। तो ये देखो ये होता है तरीकाकार किसी आदमी को क्या करने का, लेने का। बाकी कोई क्या हुआ, फिर हिदायत पर आ गया आमिर खान, हिदायत का मुकल्लफ भी नहीं है भाई, हम हिदायत के मुकल्लफ भी नहीं है, हमारा काम था राह दिखलाना। कल को अब वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि मौलवी सारे सख्त होते हैं, बोलेगा यार नहीं ये दीनदार तबका बहुत टाइट होता है, बहुत अच्छा होता है, एक को देख के सबके ऊपर वो ये हुक्म लगाएगा। लेकिन अगर एक को देख लेंगे ना तो कहेंगे सारे के सारे ऐसे होते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए जब भी किसी को दीन की तरफ लाने की कोशिश करें तो हल्का हाथ, क्या कहते हैं, हौला हाथ रखा करें कि भाई अबे भाई तू ये भी कर, तू ये भी कर, नमाज पढ़, चंपे करा रहे अपने भाइयों के, भाई चंपे क्यों करा रहे अपने भाइयों के, नमाज नहीं पढ़ रहा, पैंट शर्ट पहनना, इधर बैठ रहा उधर बैठ रहा है, जहां बैठ रहा है बैठने दो उसको, लेकिन हिकमत बसीरत के साथ उसको दीन की तरफ लेकर आना होता है। ये नहीं कि सख्ती के साथ किसी आदमी को दीन पर लेकर आए, सख्ती के साथ वो दीन पर तो आएगा नहीं, उल्टा वो क्या करेगा, उल्टा मुतनफिर हो जाएगा। अब जब वो आपको दीन की बात करते हुए देखेगा क्या इनको देखो ये कर रहा है मेरे सामने दीन की बात, ये आया बड़े, अबे उस दिन मैंने तेरे को देखा था सुट्टा लगा रहा था तू वहां बैठ के, ये कर रहे हैं दीन की बात, उस दिन तो अम्मा से बदतमीजी कर रहा था, इतनी इतनी बातों में फतवा लगाना शुरू, ये कर रहे हैं दीन की बात, ये तो ये कर रहे थे, ये तो वो कर रहे थे। अब वो आपकी ऐसी ऐसी पॉइंट की बातें लीक करेगा सबके सामने कि आप बोलोगे यार क्या ही कर दिया मैंने। इसलिए किसी को नमाज के ऊपर दीन के ऊपर लाना है तो किस तरीके से, प्यार से मोहब्बत से। मैंने कितनी दफा अवगात को वाकया सुनाया, किसी की भी कोई गलती देखा करें तो ऐसा नहीं अबे यार ये तुमने क्या कर दिया, हम लोग ये करते हैं ना, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या कर दिया, नहीं पहले कुछ खिलाना होता है उसको। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहीमहुल्लाह से बयान में गलती हुई और एक बुजुर्ग उनको रोजाना क्या खिला रहे थे, आइसक्रीम, और यार हाजी साहब आइसक्रीम खाकर आते हैं, अच्छा दूसरे दिन आओ यार आइसक्रीम खाकर आते हैं, अच्छा तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, अब 5 दिन हो गए रोजाना मौलवी किसी को आइसक्रीम खिलाए। यार हजरत उन्होंने कहा, हाजी साहब ने कहा ये ऐसा ही तो नहीं खिला रहे तुम मुझे आइसक्रीम, 5 दिन हो गए, क्या मसला है, मसला बताओ। कहने लगे यार उस दिन जो आपने बयान किया था ना, उस बयान में आपने ये बात कर दी थी, ये बात नहीं कर रही थी, वो ये कर दी थी, ओहो जिसने 5 दिन आइसक्रीम खिलाई हो उसके बाद नसीहत की हो, तो बताओ वो नसीहत सुनेगा नहीं सुनेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक टकी की कोई चीज खिलाते नहीं और सामने वाले को बोलते हैं चल भाई तू आ जा। जैसे हमारे तबलीग वाले कहते हैं सूखा सूखा 4 माह लगवा दिया तुमने सामने वाले का, सूखा सूखा कुछ भी नहीं करवाया उसके साथ, बेचारे के साथ सूखा सूखा से रोजा लगवा दिया। अबे जब वो आया उसकी दावत तो कर दो, वो आया तो उसको कुछ खिला पे यार ये रोजा लगा कर आया। मैं अपनी जात का बताऊं कि मेरी मतलब शुरू से आदत रही है, जब मैं बहुत ज्यादा तबलीग में जुड़ता था, अब कम हो गया, तो किसी दादी को बैरूनी गश्त पे ले गया, किसी को कहीं ले गया, तो वापसी आते वक्त याद हो अगर तो कोई ना कहीं रुक गया, या चाय पीते हैं, समोसा खाते हैं या कुछ भी करते हैं, वल्लाह उसका इतना फायदा होता है। अगली दफा सिर्फ एक बंदे को मैसेज करना होता है चले, वो बोलता है हाँ चलो। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाय या बिस्किट के लालच में जा रहा है, वजह ये है कि सामने वाले का दिल खुश होता है कि यार मैं लेके गया, हमारी कदर की है। वरना फिर वही हो रहा होता है कि कोई आदमी इतना ही काम करवा ले, फिर बाद में आके बोल लेते हैं यार मुझसे इतना बड़ा काम करवा लिया, जज़ाकल्लाह कहकर छोड़ दिया। जज़ाकल्लाह से किसी को थोड़ी पेट भरता है, सामने वाले का इकराम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ हाथ में देना पड़ता है, सामने वाला क्या हो जाए, खुश हो जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया अवाला सफरिन, तुम सफर पर हो, फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में रख लो। वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताम मिस्कीन, हाँ जिसको रोजा भारी लगता हो तो वो फिर क्या करे, रोजा ना रखे, फिर वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। और जिसको रोजा ना रखना हो, रोजा मुश्किल लग रहा हो, तो वो रोजा ना रखे बल्कि क्या कर दे, मिस्कीन को खाना खिला दे। आयत तो यही कह रही है। ये पहले का हुक्म था, फिर बाद में क्या हो चुका था, मनसूख हो चुका था। यानी शुरू शुरू में जब रमजान में मुसलमानों को रोजा रखने की तरगीब दी जा रही थी, तो उस वक्त ये कहा गया कि भाई रखते हो तो रख लो, अगर नहीं रख पा रहे, मुश्किल हो रही है, जैसे आज के मुसलमान नहीं रख पा रहे, अल्लाह माफ करे, बाहर निकलो रमजान के महीने में तो मावे चल रहे हैं, होटलों पते
کیا کچھ نہیں چل رہا. تو پہلے یہ حکم تھا شریعت میں کہ بھائی نہیں رکھ سکتے تو کیا کر لو, فدیہ دے دو, ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. لیکن ابھی آگے آیت آئے گی, اللہ اس میں فرما رہے ہیں جو رمضان کا مہینہ پائے تو اس میں روزے لازم رکھے. تو یہ آیت پھر اس کا حکم کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, جو خوشی کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا اللہ پاک اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اللہ فرما رہے ہیں ہاں اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اگر تم جانو, اگر تمہارے پاس علم ہو, تم اگر سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, سبحان اللہ, طرز دیکھیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کیا یار اللہ پاک کا کلام ہے, جتنا اس کو پڑھا جائے, جتنا اس کو سمجھا جائے, جتنے اس میں غوطے لگائے جائیں, آدمی جو ہے وہ سمندر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے, قرآن کریم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس کا پھر سلیس آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ پاک جو ہے لے کر آئے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم جب پڑھتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات امرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا. یہ سے پیاری پیاری آیتیں ہوتی ہیں. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ پیاری پیاری اللہ پاک جو ہے آیتیں لے کر آتے ہیں. اس میں کیا, اس میں مزہ آتا ہے پڑھنے میں بھی, پڑھی لگتا ہے کہ کسی عام بندے کا کلام نہیں ہے, یہ کسی خالق حقیقی کا کلام ہے, جو مخلوق کا کلام ہی ہو نہیں سکتا. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ تھا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. رمضان اور قرآن ایسے, اتنا شدید مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں رمضان میں کسی سے پوچھتا ہوں وہاں پہ کتنا قرآن پڑھا, الحمدللہ ابھی تک ایک قرآن بھی مکمل نہیں ہوا. تکلیف ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ تو ہے ہی قرآن کا مہینہ, حافظ تو مجبور ہیں, میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں حافظ بھی مجبور ہوتے ہیں, واللہ ہم لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھنے پر, ورنہ دل لگا کے کون پڑھتا ہے رمضان میں قرآن کو. رمضان کا مہینہ اور قرآن کا ایسا جوڑ ہے. رمضان کے مہینے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو کیا کیا, نازل کیا ہے. جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا یہ رات تمام راتوں سے افضل, جس دن میں قرآن کریم نازل ہوا یہ دن تمام دنوں سے افضل, جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل, جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا یہ نبی تمام نبیوں سے افضل, جو فرشتہ یہ قرآن لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل, جو زبان قرآن کو پڑھے یہ زبان تمام زبانوں سے افضل, جو قرآن آنکھ کو دیکھے یہ آنکھ تمام آنکھوں سے افضل, جو دل اس قرآن کو اپنے سینے میں بسائے گا یہ سینہ تمام سینوں سے افضل, جو دماغ اس قرآن کو سمجھنے سمجھانے میں لگے گا یہ دماغ تمام دماغوں سے افضل, اور جو مجمع اور جو طاقتیں جو صلاحیتیں اس قرآن پر لگی گی یہ تمام صلاحیتوں کی جگہوں سے جو ہے افضل اور بڑھ جاتی ہیں. یہ قرآن کریم اتنا بہترین مشغلہ ہے, اتنا بہترین مشغلہ ہے یہ قرآن کریم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد میں اٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب حضور آئے فارغ ہو کر استنجا وغیرہ سے, تو پانی پہلے سے رکھ دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکون سے کیا کر سکیں, وضو کر سکیں. تہجد کا وقت ہو اور نل والا سسٹم بھی نہ ہو, پانی خود نکال کر بھرنا پڑتا ہو, اتنی مشقتوں سے بچنے کوئی آدمی بچ جائے, اور جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے آئے تو اس کے سامنے پانی موجود ہو تو یہ آدمی کتنا خوش ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت دیکھ کے حضور خوش ہوئے. حضور نے فرمایا یہ کس نے رکھا؟ میں رسول اللہ میں نے. آپ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی, اللہم علمہ بالتأویل وفقہہ فی الدین, یا اللہ عباس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم دے دیجیے آپ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایسے مفسر قرآن بنے, ایسے مفسر قرآن بنے, ایسے مفسر قرآن بنے حضور کی دعا کی برکت سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے برابر میں بٹھایا کرتے تھے, اور بڑے بڑے صحابہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے, یہ چھوٹے سے بچے حضرت عمر کے برابر میں ہوتے تھے. بعض صحابہ نے پھر اشکال کیا کہ امیر المومنین بچے تو ہمارے بھی عبداللہ جتنے ہیں, اس کو تو اتنی عزت آپ نہیں دیتے, یہ عبداللہ تو ہمارے برابر معاملے میں چھوٹا ہے, آپ اس کو اتنا عزت دیتے ہیں, اپنے پاس بٹھاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ابھی بتاتے ہیں. پوچھا کہ بھائی اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے, اس کا کیا شان نزول ہے, یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اب ہر صحابی اپنا بتا رہے ہیں, اس میں یہ بات تھی, 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 یہ اس لیے نازل ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ آپ بتاؤ بھائی سورۃ النصر کیوں نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں, حضرت یعنی تمام مفسروں کے سردار. کون؟ عبداللہ بن عباس. جب تفسیر میں ساری کی ساری باتوں میں خلجان پیدا ہو رہا ہو, پھر آخر میں آ کے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, بس انہوں نے جو فرمایا یہی بات.
آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ عبداللہ کو میں اتنی عزت کیوں دے رہا ہوں, اپنے برابر میں کیوں بٹھا رہا ہوں. پوچھا عبداللہ آپ بتاؤ سورہ نصر میں کیا پیغام تھا؟ فرمایا امیر المومنین سورہ نصر نازل ہی اس لیے ہوئی تھی, اس میں پیغام تھا کہ بس اب اللہ کے نبی کا کام ختم ہو گیا, اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جانے والے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد اور فتح آ گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر, اے نبی بس آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے, خوب استغفار کیجئے. اس میں پیغام تھا کہ اللہ کے نبی کا کام پورا ہو گیا, اب آپ کو تسبیح اور استغفار کا بیان کرنے کو حکم ہو گیا. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ بس اب اللہ کے نبی اس دنیا سے کیا ہونے والے, جانے والے. تو یہ قرآن کریم اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو دعا دی, اتنی عظیم چیز ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہم نے اس رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا. ہدی للناس, اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور اس میں ہدایت اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی خوب کھلی نشانی ہے. جب قرآن کریم کوئی پڑھتا ہے اس کو صاف پتہ لگتا ہے یہ حق ہے اور یہ حق نہیں ہے. جب قرآن کریم کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, اب یہ آیت آ گئی. اللہ پاک فرما رہے ہیں تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزے لازم رکھے. ہاں البتہ ومن کان مریضا, رمضان کا مہینہ پا لیا لیکن کیا تھے, مریض تھے, بیمار تھے. مریض میں نے آپ کو بتا دیا ایسا مریض نہیں سر میں درد ہو رہا ہے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ والا مریض نہیں. مریض وہ اعلیٰ درجے کا مریض کہلاتا ہے جس کو ڈاکٹر کہتے کہ بھائی اگر آپ نے روزہ رکھا صحت کیا ہو جائے گی, بگڑ جائے گی, یا آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا نغمہ امتیاز بن جائیں گے. تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا کیا نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. فرمایا ومن کان مریضا, تو میں اگر کوئی مریض ہے, بیمار ہے, او علی سفر, یا اگر کوئی سفر پر ہے, رمضان کے مہینے میں سفر طے کر لیا, فعدۃ من ایام اخر, تو جتنے روزے ان دنوں میں چھوڑے ہو یہ روزے کب رکھ لینا, بعد کی دنوں میں گنتی کر کے رکھ لینا. اللہ فرما رہے یرید اللہ بکم اليسر, کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں, اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ تو تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, وہ تمہارے اوپر تکلیفوں کو تنگیوں کو تھوڑی چاہتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے, تمہارے اوپر تکلیفوں کو اور تنگیوں کو نہیں چاہتا. الدین یسر, دین آسان ہے. تو ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے, ہمیں اس لیے مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ جو رکھا ہے, تو اس لیے ہمیں دین مشکل لگتا ہے. ورنہ دین کیا ہے, دین تو بہت آسان ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, تاکہ تم ان دنوں کی گنتی کو مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور یہ سارے کے سارے معاملات اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی اس بات پر بڑائی بیان کرو, اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے. یقین کریں آج اگر ہم کسی مندر کا گھنٹہ بجا رہے ہوتے, کسی عیسائی گرجا گھر میں ہم لوگ جو ہے پوجا کر رہے ہوتے, یہودیوں کے ساتھ اگر ہوتے, ہم بھی خنزیر کھا رہے ہوتے, ہم بھی جو ہے مندروں میں پوجا کر رہے ہوتے اور گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے, ہم نے کیا ایسا کمال کیا کہ اللہ نے ہمیں ہندو نہیں بنایا, ہمیں مسلمان بنا دیا؟ ہم نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے ہمیں یہودی نہیں بنایا, مسلمان بنا دیا؟ ہم میں ایسا کون سا کمال ہے جو اللہ نے ہمیں عیسائی نہیں بنایا, مسلمان بنا دیا؟ اس سمے کوئی کمال ہے ہمارا؟ کوئی درخواست دی تھی ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کی؟ ہم نے کوئی درخواست کی تھی؟ ہمیں اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا. ساری امتیں بعد میں جنت میں جائیں گی, سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جنت میں جائے گی. سارے نبی جو ہے بعد میں جنت میں جائیں گے, سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے. کیا خاص کام کیا تھا ہم نے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنا دیا گیا؟ صحابہ اکرام سے 100% عمل درکار تھا کہ یہ 100% دین پر عمل کریں گے. ہم سے کہا جا رہا 10% کر لو تب بھی ان کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا. آخر ہم نے ایسا کیا کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہی ہے اللہ کا شکر, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تمہارا کوئی کمال نہیں ہے, اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کریں تکبر نہ کیا کریں. نماز پڑھ لی, او بھائی اللہ کا شکر ہے. تلاوت کر لی, او بھائی اللہ کا شکر ہے. درس قرآن کی مجلس میں آ گئے, او بھائی اللہ کا شکر ہے. کوئی بھی نیک کام کر رہی ہے, او بھائی اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, میں بڑا گنہگار خطاکار سیاکار بندہ ہوں. اب جس نے نہیں کیا اس کو گندی نگاہوں سے نہیں دیکھنا, او بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے توفیق دے دی, وگرنہ میں بھی اس قابل تھا نہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. باقی اللہ پاک نے وہی مشہور آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ پر فرما رہے ہیں جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق کوئی سوال کریں, آپ ان کو کہو میں تمہارے قریب ہوں, من حبل الورید, شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اب کیا آدمی چنکروں میں پڑ جائے کہ وسیلہ مانگو نہیں مانگو, وسیلہ بناؤ نہیں بناؤ. وسیلہ کا تو حکم ہے, وسیلہ بنانا بھی جائز ہے, بنانا بھی چاہیے, لیکن اللہ پر فرمانے فإنی قریب, ارے میں تمہارے قریب ہوں, ارے شہرت سے زیادہ قریب ہوں. کوئی مسئلہ ہے مجھے پکارو تو صحیح, مجھ سے مانگو تو صحیح, مجھ سے لو لگاؤ تو صحیح. ایسے مانگو جیسے میں تمہاری بات کو سن رہا ہوں اور میں تو حقیقت میں سن رہا ہوں. ایسے بولو جیسے اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں, جیسے اس کی شان اور میری بات کو سن رہے ہیں, اور میرے اس مطالبے کو اللہ پورا کریں گے. اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو. اللہ خود فرما رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب تم دعا مانگتے ہو میں قبول کرتا ہوں.
ہاں البتہ اگر ہم نے خود اپنے گناہوں کے ذریعے سے کوئی آڑ بنائی ہوئی ہے تو بھائی اب دعا قبول نہیں ہو رہی، اس میں ہماری اپنی غلطی ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ فرما رہے ہیں جب مانگو گے میں دوں گا نا، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اللہ فرما رہے ہیں چاہیے کہ مجھ سے ہی جو ہے مدد طلب کریں اور مجھ پر ہی ایمان رکھیں تاکہ ان لوگوں کو ہدایت ملے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔